سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تفسیر سورۃ الکوثر آیت نمبر 1. انا اعطیناک الکوثر. کوثر سے مراد نہر بھی ہے جنت میں، اور حوض کوثر بھی اسی کا حصہ ہی ہے. اس کی جو تفصیل آتی ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3966، جس میں سعید بن جبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کوثر کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد وہ خیر ہے، وہ بھلائی ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اور راوی کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. یہ حدیث نمبر صحیح بخاری کی 3966. اور اس کی تفصیل جو ہے فتح الباری میں شرح ہے صحیح بخاری کی، اور اس کو لکھنے والے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ایک تو جنت میں جو نہر ہے اسے کوثر کہا جاتا ہے، لیکن جو حوض کوثر ہوگا جو روز محشر قیامت کے دن ہوگا، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پانی پلائیں گے، وہ اس کے اندر بھی جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ اسی کا حصہ ہی ہے، اسی کی اصل ہی ہے. اور اس بارے میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 6581، جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھرے موتیوں کے کبے تھے. میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی. اور اسی طرح حوض کوثر میدان محشر میں ہے، جس طرح میدان محشر کا حشر کا میدان لگے گا تو اس میں حوض کوثر ہوگا، اور جہاں نبی اسلام اپنے امتی کو پانی پلائیں گے، ان کا استقبال کریں گے. اور اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2300. ابو ذر رضی اللہ عنہ کوثر میں جنت کے پرنالوں کا گرنا اور حوض کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول حوض کے برتن کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں. یہ قسم صرف اللہ کی اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے. تارے بھی اس رات کے یعنی کہ جو برتن ہوں گے کوثر کے وہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. اور یاد رکھو تارے بھی اس رات کے جو تاریخ اور بادل کے بغیر ہو، یعنی کہ بہت کثیر تعداد میں برتن ہیں. اور جنت کے برتن ایسے ہیں کہ جو ان سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اس وقت کے آخر تک جو اس پر گزرے گی. یعنی کہ وہ اول تو یہ ہے کہ اس وقت کے بعد موت نہیں آئے گی، کیونکہ روز محشر جو موت ہے اس کو بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دی جائے گا، اور فرمایا جائے گا کہ اے اہل جنت اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے اہل جہنم اب تمہارے لیے موت نہیں. تو موت اس وقت ختم ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی آگے نا. اور اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں جو اس سے کبھی بھی پیے گا کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. اور اس کا عرض اس کے طول کے برابر ہے، یعنی کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ برابر ہی ہے، جتنا بہت بڑی یعنی کہ ہے. اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہ حوض کوثر کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2300. اس کے بعد فصلی ربی کا ونہر، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. اس کا معنی یہ ہے کہ اول تو نماز تو وہ فرض ہے نا، فرض نماز 5 وقت کی تمام مسلمانوں پر. یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کیا جا رہا ہے، اس کی ایک مثال دے لیں. جب ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھنی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ، یا ہم اسے کہیں گے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جائے. ہم اسے کہا جائے کہ جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے کیا کھڑے ہو کے پڑھنی ہے،
بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں وہ بھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ تو اس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھی تم نے قربانی کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیونکہ مشرکین مکہ تھے، وہ بتوں کو پوجنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے اونٹ جانور ان کی راہ میں ان کے سامنے لا کے چھری پھیرتے تھے، قربان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب بھی تم قربانی کرو، اللہ کے لیے کرو۔ پھر اس سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوایا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 162۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آج کل کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کے ہمیں قربانی دینی ہے، فلاں مزار پہ، تو یہ شرک ہے کھلا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنے رب کے لیے قربانی کرنا، نہ کسی قبر والے کے لیے، صرف اپنے رب کے لیے، اور اسی کے لیے نماز پڑھ۔ اور یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد یعنی کہ بے اولاد رہے گا۔ اس طرح کیونکہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بے اولاد رہیں گے، اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور ان کا جو دین ہے وہ ایسے ہی فوت ہو جائے گا، آگے ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرمایا کہ یقیناً تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، ان کی اولاد تو مر گئی، لیکن کوئی وہ کہتے تھے کہ ان کی اولاد تو مر جائے گی، پھر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے نام لینے والے بے شمار ہوں گے، اور قیامت تک رہیں گے، کلمہ پڑھتے وقت، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، درد میں، آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا، آپ کی نسبت پر لوگ فخر کریں گے، اولاد بھی بہت ہوگی، مگر آپ کے دشمن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اگر ان کی نسل چلی بھی تو اس سے اپنے کافر باپ کی طرف منسوب ہونے پر کوئی فخر نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے، اول تو وہ ان کو قتل کر دیا گیا، کچھ احد میں قتل ہوئے، کچھ بدر میں ہوئے، اس طرح ڈیفرنٹ غزوہ میں جو مر گئے، قتل ہوئے، اور پھر مشرکین مکہ ایٹ دی اینڈ مسلمان ہو گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دشمن تھے جو سلطنت تھے، جو ایران کی سلطنت تھی، بہت سپر پاور تھی، فارس، اس کو بھی صحابہ کرام نے اس کو بھی توڑ کے رکھ دیا، اور اس طرح جو سلطنت روم تھی ان کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان لیوا ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور آج دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں اس وقت دنیا میں جان دی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام لینے والے ہمیشہ رہیں گے، جبکہ جو ان کے دشمن ہیں وہ بے اولاد رہیں گے۔ اور کوثر کی ایک اور تفصیل، اس کی تفصیل آتی ہے جو روافض جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کچھ صحاب جن کو میں پہچانتا ہوں گا وہ میرے پاس آئیں گے، یعنی کہ حوض کوثر میں، جیسے اوپر پیچھے حدیث گزری ہے مسلم میں، بخاری میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو میرے امتی میرے پاس آئیں گے، اور وہ پانی پئیں گے، اور جو اس وقت سے کوثر سے پانی پی لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے تو وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ تو وہ کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، تو ان کو دور کر دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ اس لیے دور کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پہچانتے تھے، ان کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بہت سے جو قبائل تھے وہ پھر گئے، کافر ہو گئے۔ ان کی دو قسمیں تھیں، ایک تو قسم تھی کہ جو مکمل کافر ہو گئے، بے دین ہو گئے، کہ ہم نہیں مانتے اب یہ جو دین کو نا، تو ان کے خلاف بھی حضرت ابوبکر نے قتال کیا، اور ڈفرنٹ لشکر بھیجے حضرت ابوبکر نے، حضرت علی نے بھی جہاد کیا، حضرت ابوبکر نے ایک لشکر میں خود سپہ سالار کے طور پر وہ گئے، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار بنا کے بھیجا، ان کا قتل فرمایا۔ اور پھر ایک لشکر تھا وہ جو کافر نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ تو زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہے، جو نماز کا تارک ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ واللہ، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کی قسم میں اس شخص کو بھی قتل کروں گا جو مجھے اونٹ کے آپ دیکھیں اونٹ جو ہوتا ہے اس کو باندھا جاتا ہے کسی رسی سے، تو اگر وہ ان کا حصہ بھی حصہ بنتا ہو نا زکوٰۃ میں، اگر مجھے وہ اتنا رسی کا حصہ بھی نہیں دیں گے، میں پھر بھی ان کے خلاف قتال کروں گا اور ان کو قتل کروں گا۔ اور پھر حضرت عمر نے ان سے اس بارے میں تھوڑی سی بحث کی، حضرت عمر نے کہا کہ بنا واللہ ابوبکر کے زبان پر حق نازل ہوا، اور میں جانتا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے۔ پھر ان کے دو بڑے صحابہ کرام ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ اس پر متفق ہو گئے، دیگر بظاہر باقی صحابہ کرام بھی اس پر متفق ہو گئے۔ تو یہ قسم کا اجماع ہی کہہ لیں کہ اس وقت ان کے جو قتل پہ اجماع تھا ایک قسم کا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، وہ عام لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہے، وہ بھی اسی طرح کی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے کچھ امتی آئیں گے اور ان کو پھر اسی طرح دور کر دیا جائے گا، اور پھر اس کی بھی یہی وجہ ہوگی کہ ان لوگوں نے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل
کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے پھر تیجا 10واں 40واں 7واں ایسے ہوتے ہیں. یہ ساری دین میں انہوں نے نئی باتیں نکالی ہیں. دین میں نئی نئی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یاد کر لیں گے یہ حوض کوثر سے بھی محروم رہیں گے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1579، ابو داؤد میں 24607، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو بدعۃ ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار. اور بلکہ اس کے شروع میں فرمایا وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر جو دین میں نکالی گئی نئی بات بدعت ہے دین میں. یہ بات یاد رکھیں. کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جہاز میں سفر کرنا یہ کون سی بدعت ہے، تم جو یہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتی ہے کون سی بدعت ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نبی اسلام کہہ رہے ہیں وہ ہمارے کہ دین میں کوئی نئی بات نکالنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور کلہم بدعۃ ضلالہ کلہم ضلالۃ فی النار، ہر جو گمراہی ہے وہ آگ میں نار میں جہنم میں لے جائے گی. تو یہ ان کا انجام ہوگا جنہوں نے دین میں بدعت نکالی، نئی نئی باتیں کھل چلی. اس میں اذان سے پہلے درود السلام نکالا تو یہ حوض کوثر سے بھی پانی سے بھی محروم رہیں گے اور ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا، الا یہ کہ یہ توبہ نہ کر لیں. تو اسی چاہیے کہ جو اعمال ہیں ان سے توبہ کریں. اب دیکھیں جیسے درود السلام ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، یہ کہیں ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ حدیث میں واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو. اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ آج کل. جو واضح حکم ہے یہ تمام لوگ جانتے ہیں، درود السلام پڑھتے ہیں. یہ وہ حکم نہیں بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو اس طرح وہ پڑھیں گے. حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا گیا تھا کہ آپ نے اذان دینی ہے، تو وہ اذان پڑھتے اور اس میں پہلے درود السلام نہیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد وہ اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے تھے. لیکن یہ لوگ اذان سے پہلے درود السلام پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نہیں بھیجتے. تو یہ ساری بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے. حوض کوثر سے بھی انسان محروم رہے گا، اور ایٹ دا اینڈ جو کلہ بدعۃ ضلالہ کلہم ضلالۃ فی النار، ایٹ دا اینڈ انسان کو یہ جہنم میں لے جائے گی، یہ گمراہی، یہ بدعت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.